میرے والد کا مرڈر ہوا تھا تو میں نے یہاں جوتے بھی پالش کیے آگے سیدہ والا بائی پاس ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسی بوسٹن روڈ پہ اب میں اپنی گاڑی بھی چلاتا ہوں، یعنی کہ بچپن میں کوئی آواز کس دیتا تھا لنگڑا لولا تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا، اب کوئی ہم پہ آواز کستا ہے تو ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایک رگ فالتو ہے ہمیں کہتے ہیں۔ تو آم فروخت کر رہا تھا ایک شخص نا، تو اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے آواز آیا لنگڑا آم اتنے روپے کلو۔ ایک دن نماز پڑھی، کوئی 6-7 ماہ کی تھی بیٹی کو اٹھایا فجر کے ٹائم اور زور سے اچھالا چھت کی طرف سے۔ اسپیشل پرسنس تو آپ ہیں، آپ بس یوز کر سکتے ہیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ پبلک ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے نا، وہ شیپ کٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو جسے بنا۔ ہماری جو جرنی ہے وہ بیسکلی اسکول لیول سے سٹارٹ ہوئی۔ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس میں ہم چند دوست پڑھتے تھے اکٹھے، جو کہ بڑے اختلافی تھے، یعنی کہ وہ اختلاف ہم اس سینس میں کرتے تھے کہ کوئی آیا ہے تو ہمارے جسموں سے کپڑے نہ ہٹائے جائیں، کسی کو یہ نہ دکھایا جائے کہ ہم معذور ہیں، یہ بتایا جائے، ہمیں صرف ایک عام بچوں کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ پہلے دن سے ہمارے اندر نا جو اختلاف موجود تھا یہ والا، تو بس اسی اختلاف نے ہمیں اکٹھا کر دیا، اور جب پھر اکٹھا کیا تو اس وقت جنوبی پنجاب کی پہلی آرگنائزیشن بنی جس کو خود ڈسیبل پرسنز ہی لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہاں کی جو ڈسیبلٹی موومنٹ ہے، الحمدللہ میرا نام ان کے فاؤنڈرز میں سے آتا ہے ایک۔ تو پھر ہم نے اسکول لیول پہ ہی جو ڈسیبل پرسنز تھے ان کو اکٹھا کیا اور ہم مل کر گیمز کرنے لگے، کھیلنے لگے، کرکٹ کھیلنے لگے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو زندگی ہے وہ بیٹ اور بال کی طرح ہے، گیم ہے، کرکٹ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سارا کچھ۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم آگے بڑھتے گئے تو ویل چیئرز نہیں ہوتی تھی، زمین پر بیٹھ کے ہم نے کھیلنا شروع کیا۔ پھر آگے بڑھتے گئے تو کسی نے ہمیں بتایا کہ فلاں ایک شخص ہے لاہور میں، شفیق الرحمان جو ہمارے استاد بھی ہیں، عاصم ظفر صاحب وہ موجود ہیں، تو وہ ویل چیئرز دیتے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا لاہور آ جاؤ۔ ہم لاہور چلے گئے، انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس لاہور آنے کے، تو انہوں نے کہا پیسے میں دوں گا، آپ لاہور آ جاؤ۔ تو لاہور جانے کے لیے ہم 2 دن پہلے گھر سے روانہ ہو کے 2 راتیں ہم نے بس سٹینڈ پہ گزاری، اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لوگ پہلی مرتبہ لاہور جا رہے ہیں۔ 2 راتیں بس سٹینڈ پہ ملتان اڈے پہ ہم نے گزار دی کہ ہم نے اگلے دن لاہور جانا ہے، اس انتظار میں۔ تو جب ہم پھر لاہور پہنچے، پہلی مرتبہ لاہور پہنچے، تو وہاں احساس ہوا کہ ہم واقعی جم گئے ہیں، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ تو وہاں سے ہمیں پھر ویل چیئرز ملی، آگاہی ملی زندگی کیسے گزارنی اور اپنے جیسے دوسرے جو معذور بہن بھائی ہیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ان کو معاشرے کے اندر کس طرح سے ہم نے انکلوڈ کروانا ہے۔ میرے والد کا مرڈر ہوا تھا، تو اگر کبھی موقع ملے ماضی میں جانے کا تو میں اس چیپٹر کو کاٹنا چاہوں گا اپنی زندگی میں سے۔ پراپرٹی کے لیے میرے جو پھپھا تھے، ابو کے بہنوئی تھے اور چچا زاد بھی تھے، تو جوائنٹ بزنس تھا ہمارا، جوائنٹ پراپرٹی تھی ساری۔ تو اس کے لیے میرے والد کا نا انہوں نے مرڈر کر دیا، میرے چچا بھی ساتھ انوالو تھے اس مرڈر کے اندر۔ پھر یہ 10 سال تک میں نے عدالتوں میں دھکے کھائے، کیس لڑا والد کا، 11ویں سال میں وہ قاتل بری ہو گئے ہمارے عدالتی نظام سے۔ دیکھیں نا، ایک مرڈر ہو گیا، پھر اس کو فیس کرنا، پھر اپنی پڑھائی چھوڑ کے ساری چیزوں کی طرف توجہ دینا، گھر کے زیور کا بک جانا، سامان کا بک جانا، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ سارا۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے، جو امیروں کے لیے عدالتیں تو رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں، اور جو عام پاکستانی ہیں جن کے پیسے سے یہ ملک چلتا ہے ان کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی جو فراہمی اگر دیر سے ہو تو وہ بھی ایک جرائم کو جنم دیتی ہے۔ ہم سارے بہن بھائی پڑھتے تھے تو ہماری نوبت فاقوں تک چلی گئی، کیونکہ بزنس پہ سارے دوسرے لوگ قابض ہو گئے۔ تو اسی بوسن روڈ پہ 2010 میں 9/10 کے اندر اسی بوسن روڈ پہ میں نے بیٹھ کے
جو میرا پروفیشنل کیریئر تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا. تو میں نے یہاں جوتے بھی پالش کیے, آگے سیدام والا بائی پاس ہے, تو یہاں تپتے دنوں میں بھی اور دھند پڑتی دنوں میں بھی, سردیوں میں بھی, تو یہاں جوتے بھی پالش کیے. جوتے پالش کر رہے تھے تو ایک شخص آیا, تو اس نے میرے سے گفتگو کی جوتے پالش کرانے کے دوران. اس نے کہا پڑھے لکھے لگتے ہو. میں نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا یہ جوتے کیوں پالش کرو؟ مجبوری ہے. جاب کرو گے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے اپنا کارڈ دیا, تو پیکنگ کا کام تھا, تو جو 100-150 روپے میں ڈیلی وہاں کماتا تھا جوتے پالش کر کے, وہیں کام میں بند کمرے میں بیٹھ کے عزت سے پیسے اتنے ملتے تھے, لیکن میرا ڈیوٹی چینج ہو گئی. تو اس کو میں نے پریفر دیا. پھر وہاں سے بدلتے چیزیں نا, بیسیکلی میں ڈسیبلٹی کنسلٹنٹ بھی ہوں, تو میری جو آمدن کا ایک ذریعہ وہ بھی تھا ان دنوں میں پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے اس پیشے کی طرف بھی نا قدم جاری رکھے. پھر ایک وقت آیا کہ اسی بوسٹن روڈ پہ اب میں اپنی گاڑی بھی چلاتا ہوں. فیملی میں تو بڑی اچھی سپورٹ ملی. میری والدہ نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اس میں, والد نے بھی کیا, لیکن والدہ نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملات میں, میری پڑھائی میں سارا کچھ. تو وہ والد سے جھگڑ کے بھی بعض اوقات انہوں نے میرے لیے بہت ساری چیزیں کی, اور وہ ہوئیں بھی الحمدللہ. اور رشتہ دار تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کس قسم کے ہوتے ہیں, وہ تو کسی حال میں زندہ نہیں رہنے دیتے, جینے نہیں دیتے. تو رشتہ داروں کی طرف سے ملا جلا رجحان تھا. کوئی اپریشیٹ بھی کرتا تھا اور کوئی اپریشیٹ نہیں بھی کرتا تھا. تو بس یہ زندگی کا سلسلہ جاری رہا اس سارے. بہت سارے لوگ ہیں, رشتہ دار نہیں, بہت سارے لوگ بھی اس طرح کے ہیں جو بڑے کرٹیسائز ابھی تک کرٹیسائز کرتے ہیں, ابھی بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے نا اپنا سفر جاری رکھا ہے. اگر کرٹیسزم کو ہم سنتے اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے تو شاید ہم آگے نہ جا پاتے زندگی میں نا. تو ابھی بھی ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں. دیکھیں, ڈسیبلٹی کے لیے جو کام کرنا ہے نا, یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ فلنتھروپسٹ کے ساتھ ہوتا ہے, فیملی فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہت سارے خدشات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں یہ کوئی صحیح یوٹیلائزیشن اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا یہ خود تو نہیں کھا رہے. اس طرح کی نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں, جن کو لے کر ساتھ ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے نا یہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتا ہے. اگر کوئی آپ پہ انگلی اٹھا رہا ہے اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی تک ملتے ہیں. برے اس ٹائم برے لگتے تھے بچپن میں, اب ہم ان کومنٹس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. یعنی کہ بچپن میں ہمیں کوئی آواز کس دیتا تھا لنگڑا لولا تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا, اب کوئی ہم پہ آواز کستا ہے تو ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں. بھائی یہ زندگی اتنی سی چینج ہوئی ہے. بہت سارے ڈپریسنگ فیس رہے, جب لوگوں نے دھتکارا, کبھی کبھی گھر سے سپورٹ نہ ملی, فیملی کی طرف سے کوئی پابندیاں لگ گئیں, چیزیں یہ نہیں کرنی. تو بہت سارے ڈپریسنگ فیس ہے. یہ جو آج ہم جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلے ہم نے یہ جو سفر سٹارٹ کیا تھا یہ روڈ سے سٹارٹ کیا تھا, پھر ہم نے ایک ادارہ بنایا, پھر وہ ختم ہو گیا, پھر ہم دوبارہ روڈ پہ آ گئے. تو یہ جو ہمارا سفر ہے نا یہ اپ ڈاؤنس یہ لگا رہا. تو الحمدللہ اس کے جا کے ہمارے بعد کئی سالوں کے بعد سسٹینیبلٹی آئی. تو وہ جو فیز تھا وہ بڑا ڈپریسنگ تھا, جب لوگ چھوڑ جاتے تھے, سپورٹ نہیں کرتے تھے, کسی بھی حوالے سے باتیں کرتے تھے, بات نہیں سنتے تھے. وہ ابھی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن وہ اب ڈپریس کے جو معنی ہے نا وہ بدل گئے ہمارے لیے. وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہونا, اس کے بعد زندگی بڑی چینج ہوئی, رسپانسبلٹیز بڑھی, سوچنے کا انداز چینج ہو گیا. تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پہ نا لائف نے نا بڑا چینج لیا. اور یاد رکھیے گا, میں اس فیز سے گزرا ہوں کہ جو زندگی بدلنے کے لیے نا شاید لمحہ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لمحے سے بھی کم ٹائم لگتا ہے کہ ایک دم وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی کچھ سے کچھ ہو جائے. یہ ہم کچھ چیزیں واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہاں جب کوئی آ کے یہ کہتا ہے نا کہ ہماری جو لائف ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے بدل دی ہے, تو یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا جینا مرنا, ہمارا جو پیشن ہے وہ یہاں ہے. ایک بچی ہے, وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈسیبلٹی کا وہ شکار ہو گئی. تو وہ ایک دن ہمیں ملی, تو پہلی ملاقات تھی, بڑی رو رہی تھی, ڈسہارٹ تھی کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ. تو اس کو
میں نے کہا بیٹا آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ میں نے کہا چھوڑو، اللہ نے مجھے آپ کے لیے ہی بھیجا ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں، معذوری ہوگی تو ابھی اس کو رونا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ چھوڑو آ جاؤ، میں آپ کو کمپیوٹر سکھاتے ہیں۔ اس کو تعلیم دی، آج کل وہ اسی ادارے میں جاب کر رہی ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیں نا، وہ یہ اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے۔ بڑے زندگی میں پھڈے بھی ہونے چاہیے، یہ کوئی ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا، نہ ہی ہم کوئی خدا ہیں جن کی آپ عبادت کرتے رہیں اور کہتے رہیں یہ بہت اچھے ہیں، ویل ڈن، شاباش، نہ ہی ہم کوئی اللہ معاف کرے بیمار ہیں جن کی آپ تیمارداری ہیں، وہ بیچارے یہ وہ۔ ہم آپ جیسے انسان ہیں، ہمارے پھڈے بھی ہوتے ہیں، ہم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ نہیں پھر وہ لوگ نا لیبلائز کر دیتے ہیں کہ مزدور لڑتے ہیں۔ آپ لوگ لڑتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو لیبلائز کیا ہے کہ آپ لڑتے ہیں؟ دو ٹانگوں والے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چار ٹانگوں والے لڑتے ہیں، یہ دیکھیں نا، ایک رگ فالتو ہے ہمیں کہتے ہیں۔ ہاں دھوکے ملے ہیں، ابھی تک بھی ملتے ہیں، دوست بھی دیتے ہیں دھوکے، لیکن اب وہ بھول گیا ہوں میں، جس کو عزت دیا اس نے دھوکہ دیا بالکل۔ میری والدہ کہتی ہیں ہمارا نمک ایسا ہے کہ بڑے ہیں نا بزرگ، وہ اگر ہم کتے کو کھلا دیں تو وہ شیر بن جاتا ہے۔ یار ایک شخص تھا، ہم نے اس کے ساتھ بڑی محنت کی، ہم اس کو یہاں لائے، اس کا گند بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ہمارے پیچھے کوئی مقصد اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم اس سے کوئی فائدہ لے لیں، صرف یہ تھا کہ یہ زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ اور جب وہ زندگی کی طرف واپس آئے نا، اس نے سب سے پہلے گربان بھی ہمارا پکڑا۔ وہ کافی پرانی بات ہے، تو آموں کا سیزن تھا، تو میں اور میرا ایک دوست نا ویل چیئر پہ جا رہے تھے، تو آم فروخت کر رہا تھا ایک شخص نا، تو اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے آواز آیا لنگڑا آم اتنے روپے کلو لنگڑا۔ اب ایک قصہ میں نا آم کی، تو وہ جیسے ہم اس کے پاس گئے تو وہ چپ ہو گیا، جیسے ہم تھوڑا سا گئے پھر وہ لنگڑا آم اتنے روپے کلو، ہم نے اس کی طرف دیکھا چپ ہو گیا، پھر تھوڑے سے ہم آگے گئے تو پھر اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑے اس طرح کے موقع آتے ہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ مین اسٹریم جس طرح نام ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ مین دھارا زندگی کا، تو جو لوگ سروس روڈ پہ ہیں نا، ہم نے ان کو اٹھا کے مین سڑک پر لے کر آنا ہے، مین دھارے کے اندر شامل کرنا ہے، تو اس کا پرپز یہی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے پرسن ود ڈسیبلٹیز ایسے ہیں جو گھروں کے اندر مقید تھے، بولنا نہیں آتا تھا جن کو، الحمدللہ وہ ہماری اس مومنٹ کا حصہ بنے، اب ایٹ لیسٹ وہ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا لیتے ہیں، اپنے لیے بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں ڈسیبل پرسنز آئے وہ سب سے پہلے ہم سے اختلاف رائے کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، جو ہم سے بھی اختلاف کرنے لگ گیا تو اب اس کو بولنا آ گیا ہے، تو وہ پھر اڑنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا دیں یا دوسروں پہ بوجھ بنا دیں، ہم اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ جس طرح ایک عام جو شخص ہے وہ اپنے لیے خود سے روزگار تلاش کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، سارے کچھ کرتا ہے، تو وہ بھی اس طرح سے کام کرے۔ یاد رکھیے گا جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک آپ کسی کی موبلٹی لے لیں اور اس سے کمیونیکیشن لے لیں، وہ ڈسیبل ہو جائے گا، کوئی بھی شخص جیسے آپ موبلٹی اور کمیونیکیشن لے لیں وہ ڈسیبل ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی شخص کی موبلٹی اور کمیونیکیشن یہ دو چیزیں انشور کر دیں تو اس کی ڈسیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ ہم سب، اللہ تعالیٰ نے ہم سب جو انسان ہیں وہ سب کو جو تخلیق کیا وہ ایک جیسے ہیں، یہ جو ہماری شکلیں مختلف ہیں، ہمارے سٹائل مختلف ہیں، یہ ہماری آئیڈینٹی ہیں، پہچان ہے۔ میں چلنا ہی نہیں چاہتا، اگر کوئی مجھے کہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ تم چل لو، میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں، تو میں نہیں ہونا چاہتا ٹھیک، میں ٹھیک ہوں۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے مجھے بہترین تخلیق کی ہے، اور اللہ کی جو تخلیق ہے وہ کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ معاشرے کی وجہ سے ہے، معاشرے کی انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ایک شخص کو سیڑھیوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو سیڑھیوں کی ضرورت ہے تو آپ نے سیڑھیاں بنا دیں، تو آپ کی وہ ڈسیبلٹی، میری نیڈ ڈیفرنٹ ہے، میرے پہیوں کے لیے مجھے ریمپ کی ضرورت ہے، تو جہاں ریمپ نہیں بننی وہاں میں ڈسیبل ہو گیا، جہاں ریمپ بھی ہے سٹیئرز بھی ہیں وہاں آپ بھی ڈسیبل نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا منزل پہ جو پہنچنا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، کون کس طرح سے پہنچتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بڑی اچیومنٹ رہی، ویسے تو بہت ساری ہیں، جو یہاں بہت سارے لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو آپ کبھی دیکھیے گا یہاں کرنا، لیکن ہماری جو دو اچیومنٹس رہیں،
ہمارا ایک کیس تھا، ہماری ایک فیمیل ہیں، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، سائرہ۔ وہ جس گھر میں پیدا ہوئی نا، تو اس گھر میں جو پہلے بچے کی خواہش تھی والد کو وہ بیٹے کی تھی، وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ والد بڑے نمازی پرہیزی تھے، اسکول ٹیچر بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، تو انہوں نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیا ماں کے ساتھ کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک دن نماز پڑھی، کوئی 6-7 ماہ کی تھی بیٹی کو اٹھایا فجر کے ٹائم اور زور سے اچھالا چھت کی طرف سے۔ جب وہ نیچے آ کے گری تو اس کے سپائن پہ ہٹ ہوا اور وہ سپائنل کارڈ اس کی انجری ہو گئی۔ ہمیں جب پتہ چلا، جوان ہے وہ ماشاءاللہ، آئسولیٹڈ تھی وہ، اب جس کی وجہ سے انجری ہوئی ہو والد کی وجہ سے، پھر وہ الگ ہو گئی، والدین کے درمیان بھی علیحدگی ہو گئی، وہ بچی آئسولیٹڈ تھی۔ جب ہم اس سے ملے، ہم نے اس کو موٹیویٹ کیا، یہاں ٹریننگز دی آ کر، اب وہ اپنی جو نارمل لائف کی طرف ہے اس طرف بڑھ گئی ہے الحمدللہ۔ سویئر ڈسیبلٹی ویسے ہی ہے، سروس بھی ہماری وہ انجوائے کر رہی ہیں، اٹینڈنٹ سروسز بھی ہماری فیمیل جاتی ہیں جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو سروس دیتی ہیں، تو وہ ایک زندگی کی طرف آ گئی واپس۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک اچھی اچیومنٹ تھی، بڑی اچیومنٹ تھی، کہ جو زندگی سے بالکل بھی ہاری ہوئی تھی اس کو دوبارہ ہم زندگی کی طرف لے کر آئے، اس کو بتایا کہ کوئی بات نہیں، آپ اور لوگوں کے لیے موٹیویشن ہو۔ اور دوسری بڑی ہماری جو ہے وہ ایک گھر میں کوئی 4 لوگ ہیں جو ڈسیبلٹی، 2 بہن بھائی، 2 بہنیں 2 بھائی، یہ ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، اور وہ پٹھان فیملی ہے۔ اس کو ہم یہاں لے کر آئے، ان کو ویل چیئرز تھیں، ان کو ہم نے ٹریننگز دیں، اب وہ اتنے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی جو زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، ہم سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، اور یہ جو اختلاف رائے ہے یہ خوبصورتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ہماری بڑی بہترین سٹوریز تھی، بڑی اچھی سٹوریز۔ اچھا، جو انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے نا، وہ یہ کنسیپٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لیونگ یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی ٹک شاپ بنا کر دے دیں، یا وہ کمانے لگ جائے، یا کسی کو کوئی ہم مشین لے کر دے دیں، کوئی درزی جسی کو بنا دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئیل یہ ہے، جبکہ جو انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے نا، یہ اسپیسیفک کام کرتا ہے پرسنس ود سویئر ڈسیبلٹیز کے لیے، جو لوگ منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے نا، یہ ان کی جا کے ان کی لائف کی بحالی کے لیے کام کرتا ہے، ان کی انکلوژن کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیسکلی سروس اورینٹڈ کنسیپٹ ہے اس طرح سے۔ باقی جب ایک شخص ہے، ایک آپ معاشرے میں آئے ہیں، آپ بڑے ہو گئے، اب آپ اپنے لیے جاب خود تلاش کریں گے، آپ کو کوئی نہیں کر کے دے گا، ہنٹ کرے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں، مچھلی پکڑ کے نہیں دیتے۔ مچھلی پکڑنے کے لیے جو مواد ضروری ہوتا ہے وہ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اس کے بعد وہ اس کا کام ہے۔ اسپیشل پرسنس تو آپ ہیں، آپ بس یوز کر سکتے ہیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ پبلک ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں۔ تو اسپیشل پرسنس آپ ہوئے یا میں ہوا؟ جس کے پاس فیسلٹیز ہیں وہ اسپیشل پرسنس ہیں، جسموں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی اسپیشل پرسنس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ گیمز ہیں نا، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سہولیات کیسی ہیں کس کے لیے، جس کے ساتھ پروٹوکولز ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہمارے اسپیشل ہیں، دیکھیں نا، ان کے ساتھ پروٹوکول ہے، پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح، وہ اسپیشل پرسنز ہیں۔ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ایک عام فرد ہیں آپ کی طرح۔ بہت سارے معجزے ہوتے ہیں، ریسورسز نہیں ہوتے، جنریٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیسے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے معجزے ہوتے ہیں، ڈیلی یہاں معجزہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی دل کر رہا ہو کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ اس دم ایک دم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزے ہم نے دیکھے ہیں ہوتے ہوئے، یا آج بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بھی وہی ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں، کچھ نہیں بدلتا، صرف آپ کا یقین ہونا چاہیے اور سوچ والی آنکھ، سوچنے والا ذہن ہونا چاہیے بس۔ قرآن میں ہے نا، غور و فکر کرو، اور عقل والوں کے لیے بہت زیادہ کچھ چھوڑا گیا ہے۔ تو ہم اگر غور و فکر کریں تو کوئی نہ کوئی ذات آپ کو لگے گی کہ آپ کے ارد گرد ہے جو آپ کے معاملات کو چلا رہی ہے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے، میں آپ سے بڑا انسپائر ہوا ہوں، اور آپ جس ہمارے ایریا سے بلونگ کرتے ہیں، جلال پور پیر والا، بیکورڈ علاقہ ہے، ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے، تو وہاں سے ایک نوجوان کا نکل کر اس طرف آنا، یہ اور وہاں کے جو یوتھ ہے ان کے لیے مشعل راہ ہے، اور میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے، اور آپ کے جو مشنز ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی پورے فرمائے، آپ جو چاہتے ہیں زندگی میں وہ آپ کو ملے۔
مت دیکھ قدم قدم پہ ٹوٹ کر بکھرنا، تو میری ہستی کا ضبط کمال دیکھ۔